والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، ہار جیت کے ارادے سے۔ کلام اللہ کا ہے، پڑھ رہے ہیں اور کوشش کیا کر رہے ہیں، کسی طرح اس میں سے کوئی ایسا مطلب نکال لیں جو کافروں کو یا بد عقیدہ لوگوں کو فائدہ پہنچا دے، تو ہار جیت کے ارادے سے جو ایسا پڑھتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک اصحاب الجحیم، وہ اصحاب جہیم یعنی جہنمی۔ بغیر وضو قرآن کو، بغیر پاک ہوئے قرآن کو چھونا مسلمان کو بھی منع ہے، مسلمان کو بھی منع۔ اور بری نیت سے قرآن پڑھنا کفر ہے۔ کون سی نیت سے؟ اونچی کہیے، یاد کر لیں یہ بات۔ غلط نیت سے، بری نیت سے قرآن پڑھنا کفر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں، زمانہ خلافت میں ایک منافق تھا، وہ روزانہ نماز میں عبس و تولی یہ سورہ عبس پڑھتا تھا۔ منافق تھا، کھوٹ تھا۔ منافقوں کے نزدیک یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ جس کو اپنا حبیب ٹھہرائے، فرمائے، اس سے اللہ پیار بھرا خطاب فرماتا ہے، عتاب نہیں فرماتا۔ لیکن چونکہ وہ منافق تھا، نیت بری تھی، لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کے پاس آ کر شکایت کی، بتایا کہ یہ ایسا کرتا ہے، بلایا اس کو۔ جب اس کو بلایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو یہی ایک سورت کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے قرآن ہونے میں بھی شک نہیں اور تیرے بے ایمان ہونے میں بھی شک نہیں ہے۔ آپ نے اس کی گردن مار دی۔ یہ مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، کوئی رعایت کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کی توہین کی نیت سے قرآن پڑھتا تھا۔ اور میں آپ کو بتا چکا بری نیت سے قرآن پڑھنا کفر۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ جائیں گے، آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے گی یا آپ کو سنائی جاتی ہے، ٹی وی پر آ رہے ہیں، کیسٹیں بنا رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں قرآن۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نیت کیا ہے؟ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ مدینہ منورہ میں منافقوں نے مسجد بنائی تھی، اللہ نے بھی اس کو مسجد ہی کہا۔ قرآن میں سورہ توبہ میں ذکر ہے، اللہ نے اس کا نام کچھ اور نہیں، مسجد ہی فرمایا، لیکن کیا فرمایا؟ دیرار، یہ نقصان پہنچانے والی ہے، ان کی نیت میں خیر نہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو توڑنا ہے، کفرا و تفریقا قرآن میں ہے۔ اور مسجد قباء کے لیے کیا فرمایا؟ لمسجد اسس علی التقوی، اس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تو دونوں مسجدیں مدینہ میں، ایک کے لیے فرمایا کہ اس کا مقصد کفر ہے، مسلمانوں میں تفریق ڈالنا، ایک مسجد فرمایا اس کی بنیاد تقوی۔ تو جس کی بنیاد غلط تھی اس کو گرایا گیا یا نہیں گرایا گیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو قرآن پڑھے اور نیت صحیح نہ ہو تو بتائیے وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے؟ بتائیے، پڑھ رہا ہے قرآن، ترجمہ غلط کر رہا ہے، تفسیر غلط کر رہا ہے، آیت ہے نبی کی شان میں،
ظاہر کرنا چاہ رہا ہے وہ نبی کی توہین یا ان کی تنقیص کرنا چاہ رہا ہے، نقص بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، لگانا چاہ رہا ہے مسلمانوں پر۔ آیت اتری کافروں کے بارے میں، لگانا چاہ رہا ہے مسلمانوں پر۔ تو کیا اچھا کام کر رہا ہے؟ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے کہ یہ لوگ مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہیں جو بتوں والی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ آیتیں اتری ہیں بتوں کے بارے میں، لگا رہے ہیں کہ ان پر؟ مسلمانوں پر۔ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ آیت کس کے بارے میں ہے، شان نزول کیا ہے، وہ نہیں جانتا، اور یہ حرکت کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو بری نیت سے قرآن پڑھیں یا پڑھیں تو قرآن مگر ترجمہ غلط، تفسیر غلط کریں، ان کے لیے کوئی اچھائی نہیں ہے۔ ان کو کیا اللہ نے فرمایا؟ جہنمی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ۔ یہاں رسول کا لفظ بھی آیا ہے، نبی کا لفظ بھی، دھیان رکھیے گا۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ سب پر بھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ واقعہ سارا تفصیل سے سناؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں نیک اعمال کی توفیق، لوگوں کی نگاہ میں عزت آبرو، آخرت میں جنت کی نعمتیں، اللہ کا دیدار، نبی کی شفاعت، یہ حصہ کن کا ہے؟ ایمان والوں۔ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ یہ آپ نے ابھی اس پر مزید گفتگو ہوگی، اس سے آگے جو آپ نے سنا اس میں کوئی ضدی شخص، خواہ وہ عالم ہو یا کسی سے سن کر آگے بات کر رہا ہے، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے یا سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور قرآن کو سند کے طور پر لائے کہ جو وہ بات کر رہا ہے یا تو وہ جھوٹ کو سچ کہہ رہا ہے یا سچ کو جھوٹ کہہ رہا ہے، اور اس پر دلیل دے کہاں سے؟ قرآن سے، وہ دوزخی ہے۔ کیا ہے؟ اس آیت سے اسی طرح مناظرہ کرنا، جب دو لوگ ہوتے ہیں مختلف رائے کے، ان میں آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، گفتگو، مباحثہ، تو صرف اپنی جیت کے لیے کرنا کہ میں جیت جاؤں، مقصد احقاق حق، سچ کو سچ ثابت کرنا اور جھوٹ کو جھوٹ، احقاق حق ابطال باطل، یعنی سچ کو سچ ثابت کرنا مقصد نہ ہو، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا مقصد نہ ہو، دین کی خدمت مقصد نہ ہو، حق کو واضح کرنا مقصد نہ ہو، صرف اپنی جیت ہو، تو یہ کام بھی مسلمان کا، اونچی کہہ دیں، نہیں ہے۔ مناظرے کی نوبت آئے تو صرف اس لیے کہ بھائی تم بھی اپنے دلیلیں دینا، میں بھی اپنی دلیلیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے حق کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ نہیں صرف میں جیت جاؤں، میرا نام ہو جائے،
مقصد دین کی خدمت نہ ہو، احقاق حق، ابطال باطل مقصد نہ ہو، صرف دکھاوا، تو پھر یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اظہار حق کے لیے، سچ کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ تو سنت پیغمبر ہے، لیکن مناظرے کا مقصد واضح ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں موجود ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو ثبوت موجود ہے۔ اچھے انداز میں اس طرح بات کرنا، ثابت کرنا، دین کو سچا ثابت کرنا، وہ ہو تو یہ تو نبی کی سنت ہے۔ دوسری بات یہ سن لیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی اور رسول میں، نبی عام ہے، رسول خاص۔ نبی عام ہے، رسول خاص۔ نبی کتنے ہوئے ہیں؟ ایک حدیث میں ہے 1,24,000، دوسری حدیث میں ہے 2,24,000، تو ہم کہہ دیتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، کم یا زیادہ۔ اصل تعداد کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ہے نبی، ان میں 313 رسول ہیں۔ ان تمام نبیوں میں رسول کتنے ہیں؟ اونچی یاد کر لیں، ہر رسول نبی ہے، ہر رسول اونچی کہیے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ رسول 313، اب ان میں فرق کیا ہے؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، رسول وہ احکام دے دیے جاتے ہیں اس کو، نبی صرف تبلیغ کرتا ہے، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ یہ آپ کو صرف سمجھنے کے لیے اتنی بات۔ اب بات یہ کرنی ہے، یہ جو بات آ رہی ہے کہ اللہ کی آیتوں میں شیطان اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا ہے، یہ بات آپ کو سنانی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کوئی آپ کے ذہن میں غلط بات نہ ڈال دے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ والنجم کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ 27واں پارہ پڑھتے ہیں آپ، اس میں سورہ والنجم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں نازل ہوتی تھیں پڑھ دیتے تھے، لوگ لکھ لیتے تھے۔ آپ جب پڑھ رہے تھے تو وقف کر رہے تھے، جس کو آپ اسٹاپ کرنا کہتے ہیں۔ یہ جو آیت کا نشان یہ وقف کے لیے ہوتا ہے نا، وقف کر کے پڑھ رہے تھے وقفے کے ساتھ، تاکہ لوگ سنیں، اس میں غور و فکر بھی کریں اور یاد بھی کر لیں۔ تیزی سے اگر کوئی کہہ دے تو جملہ کوئی رہ سکتا ہے، تو یہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ اتنی تیز گفتگو کی جائے تو کچھ لوگ پوری چیز کو فالو نہیں کر لیتے، لیکن یہ قرآن شریف اللہ کی طرف سے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، انہیں تو اللہ کی طرف سے یاد کا جو خاص ملکہ تھا، اور دوسرے لوگ سن کے یاد کرتے تھے۔ مجمع قریش کے سامنے حضور نے وہ آیتیں تلاوت کی۔ اس صورت میں ایک آیت آئی، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ یہ لات اور عزا ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام تھے جن کو وہ اپنا خدا مانتے تھے۔ مشرکین عرب، جو عرب میں بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ ان کو اپنا خدا مانتے تھے، یہ ان کے نام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر رہے تھے، آیت پڑھتے رکتے، پھر اگلی آیت پڑھتے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ کے رکے تو شیطان نے فائدہ اٹھایا، شیطان نے فائدہ اٹھایا کیا؟ کہ اس نے اس وقفے میں آواز اس طرح کی بنا لی جیسے نبی کی آواز تھی۔ شکل تو وہ بنا نہیں سکتا نبی کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ شیطان میرے نبی کی شکل بنا سکتا
نہیں. آواز اس نے اپنی اس طرح کی بنا لی, اس وقفے میں وہ بول پڑا اور اس نے اپنی طرف سے کچھ لفظ کہہ دیے, وقفے میں کچھ لفظ کہہ دیے. سننے والوں کو یہ لگے جیسے خود نبی بول رہے ہیں, سننے والوں کو ایسا لگے کہ نبی بول رہے ہیں. تلک الغرانی قلولا وان شفاعتہن لترجا, اس نے اس طرح کے لفظ کہے. معنی یہ بنتا تھا کہ یہ بت بہت بڑے بلند قدر والے اور وہ ایسے پرندے ہیں جن کی پرواز بلند ہے اور ان کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے. یہ ان لفظوں کا معنی تھا جو شیطان نے کہے. کیا مطلب؟ کہ یہ بت بڑے قد والے, اونچی پرواز والے ہیں, شان والے ہیں, ان سے شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے. یہ اتنا حصہ وہ بول گیا. کفار و مشرکین کو جب یہ آواز پڑی وہ بہت خوش ہو گئے. وہ پہلے ہی حضور سے فرمائش کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ ہمارے خداؤں کی تعریف کر دیں, ہم آپ کے خداؤں کی تعریف کر دیں گے. آپ ہمارے خداؤں کو اچھا کہیں, ہم آپ کے خدا کو اچھا کہہ دیں گے. تو حضور نے فرمایا اللہ تو ایک ہی ہے, عبادت کے لائق صرف اور صرف اسی کی ذات ہے, کوئی اور خدا ہو سکتا نہیں. ان کو انکار کر دیا تھا. انہوں نے جب یہ آواز سنی تو کہنے لگے لو آج تو ہمارے خداؤں کی تعریف ہو گئی ہے. انہوں نے شور مچا دیا اور بات کو پھیلانے لگے کہ لو جی آج تو ہماری تعریف ہو گئی, ہمارے بڑوں کی تعریف ہو گئی. جب یہ بات پھیلی تو جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ آپ جب وقف کر رہے تھے تو شیطان نے یہ کلمے کہہ دیے تھے اور وہ لوگوں کو آپ کی آواز میں سنا دیے. اس نے اس طرح لگے کہ آپ کی آواز ہے تو یہ بات آپ کے حوالے سے چلی گئی ہے لوگوں تک. جبریل نے آ کر حقیقت حال بتا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غمگین ہوئے. میری آواز سمجھ کر انہوں نے یہ کہہ دیا, جو اللہ کی بات نہیں تھی وہ انہوں نے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی. چوں ہی نبی پاک کو اس کا غم ہوا, اللہ نے تسلی کے لیے آیت اتار دی. میرے حبیب آپ غم نہ کریں, ہم واضح کر دیتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی چال چل سکتی نہیں. یہ لفظ جو ہیں یہ انہی تک ابھی تک رہے, اس کے بعد یہ کہہ سکتے نہیں. یہ میں نے واقعہ اس لیے سنا دیا, یہاں ہمارے لیے جو مسئلے آ گئے, جو بات ہم پر واضح ہو گئی, وہ میں نے آپ کو سمجھانی ہے.